وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بالکل آپ نے درست فرمایا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ واقعہ بڑا مشہور اور معروف ہے جو بیان کیا جاتا ہے، اور بچوں کی اردو کی نصابی کتب جو ہیں ان میں یہ شائع ہوتا تھا۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ دین ہمارا قرآن و حدیث کا نام ہے۔ جس چیز کی وضاحت احادیث میں قرآن میں آئی ہے وہی دین ہے۔ اگر اس کے علاوہ ہے تو اس کو ہم دین نہیں سمجھ سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی روایت ایسی بیان کسی صحابی سے نہیں ملتی کہ جس میں انہوں نے دیکھ کر تو اس واقعے کو قلم بند کیا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے ڈیلی جو ہے وہ ایک جگہ سے گزرتے تھے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ من ذالک ایک بوڑھی عورت کوڑا پھینکتی تھی، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بھی نہیں بدلتے تھے، اگلے دن دوبارہ پھر اسی راستے میں سے گزرتے تھے اور پھر نعوذ باللہ من ذالک کوڑا ان پر دوبارہ پھینکا جاتا تھا۔ یہ بات یاد رہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنی بات پر پہرا دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو ایک سوراخ سے دوبارہ ڈنگ نہیں لگتا، یعنی مومن ایک جگہ سے جب دھوکہ کھاتا ہے یا تکلیف اٹھاتا ہے تو بار بار اس طرف دھوکہ نہیں کھاتا، دوبارہ ڈسا نہیں جاتا۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کی اس حدیث کو ہی سامنے رکھ لیا جائے تو یہ واقعہ جو ہے وہ ٹکرا رہا ہے اس چیز کے ساتھ، تو ایسے کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی بات کے نعوذ باللہ من ذالک جو ہے وہ الٹ کام کر دیں۔ تو وہ وہاں سے گزرتے تھے، کوڑا پھینکتی تھی عورت، اور اس کے بعد ایک دن وہ بیمار ہو گئی اور اس نے کوڑا نہ پھینکا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ بوڑھی عورت تو بیمار ہے، اس کو پانی وغیرہ ڈال کے دیا، اس کی خدمت کی، تو عورت جو ہے وہ اس نے دیکھا اور وہ کنونس ہو گئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اچھا، ایک اور واقعہ ہے اسی طرح سے کہ ایک عورت جو ہے وہ بھاگ رہی ہے، جا رہی ہے، سامان اٹھایا ہوا اس نے، اور وہ ڈر رہی ہے کہ جادوگر آ گیا، جادوگر آ گیا، اور ہر طرف عرب میں جو ہے وہ دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ اور یہ بھی ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جو آپ نے کیا نا، اس کے ساتھ ایک اور واقعہ بڑا مشہور بیان کیا جاتا ہے۔ اچھا، وہ اس عورت کے متعلق بھی کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ماجل آئیں، میں آپ کو جو ہے نا یہ بوجھ آپ نے اٹھایا ہوا ہے میں آپ کی ہیلپ کر دیتا ہوں۔ وہ دور اس کو چھوڑ کے آتے ہیں، عورت سوال کرتی ہے بچے تو اتنا اچھا ہے تو تم اپنا نام ہی بتا دو۔ تو آگے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ بھائی جس سے آپ ڈر کے جا رہے ہیں میں تو وہی ہوں، میرا نام محبت ہے۔ وہ آگے سے کہتی ہے اچھا تو چنگا ہی بڑا ہے، تو اچھا ہی بہت ہے بھائی، تو اپنا ذرا بتاؤ تم کہتے کیا ہو۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کی بات بتاتے ہیں کہ میں نبی ہوں، تو اس کے بعد وہ عورت جو ہے نا وہ بھی اسلام قبول کر لیتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ من گھڑت واقعات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بے شمار بڑی پڑی ہے آپ کے اخلاقیات سے کہ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اور بڑی زبردست مثال دیتا ہوں۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی جانب گھوڑ سواروں کو ایک دستہ بھیجا، تو وہ بنو حنفیہ کے ایک آدمی کو پکڑ لائے جسے ثمامہ بن اسال کہا جاتا تھا۔ وہ اہل یمامہ کا سردار تھا۔ انہوں نے اسے مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر اس کے پاس آئے اور پوچھا ثمامہ تمہارے پاس کیا ہے، یعنی کیا خبر ہے؟ اس نے جواب دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اچھی بات ہے، اگر آپ قتل کریں گے تو ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جس کے خون کا حق مانگا جاتا ہے، اور اگر احسان کریں گے تو اس پر احسان کریں گے جو شکر کرنے والا ہے، اور اگر مال چاہتے ہیں تو طلب کیجئے، آپ جو چاہتے ہیں آپ کو دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا، حتیٰ کہ جب اگلے سے بعد کا دن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ثمامہ تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے جواب دیا جو میں نے آپ سے کہا تھا، اگر احسان کریں گے تو ایک شکر کرنے والے پر احسان کریں گے، اور اگر قتل کریں گے تو ایک خون والے کو قتل کریں گے، یعنی جس کا بدلہ لیا جائے گا، اور اگر مال چاہتے ہیں تو طلب کیجئے، آپ جو چاہتے ہیں آپ کو وہی دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا، حتیٰ کہ جب اگلا دن ہوا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ثمامہ تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے وہی سوال جو ہے دوبارہ اس کا وہی جواب دیا کہ میرے پاس وہی ہے جو میں نے آپ سے کہا تھا، اگر احسان کریں گے تو ایک احسان شناس پر احسان کریں گے، اور اگر قتل کریں گے تو ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جس کا خون ضائع نہیں جاتا، اور اگر مال چاہتے ہیں تو طلب کیجئے، آپ جو چاہتے ہیں وہی آپ کو دیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثمامہ کو آزاد کر دو۔ وہ مسجد کے قریب کھجوروں کے ایک باغ کی طرف گیا، غسل کیا، پھر مسجد میں داخل ہوا اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے رسول ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم روئے زمین پر آپ کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ نہیں تھا جس سے مجھے بغض ہو، اور اب آپ کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ نہیں جو مجھے زیادہ محبوب ہو۔ سبحان اللہ۔ پھر کہتے ہیں آگے اللہ کی قسم آپ کے دین سے بڑھ کر کوئی دین مجھے زیادہ ناپسند نہیں تھا، اب آپ کا دین سب سے بڑھ کر محبوب دین ہو گیا ہے۔ اللہ کی قسم مجھے آپ کے شہر سے بڑھ کر کوئی شہر برا نہیں لگتا تھا، اب مجھے آپ کے شہر سے بڑھ کر کوئی اور شہر محبوب نہیں۔ آپ کے گھوڑ سواروں نے مجھے پکڑا تھا جب میں عمرہ کرنا چاہتا تھا، اب آپ کیا صحیح سمجھتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوشخبری دی اور حکم دیا کہ عمرہ ادا کرے۔ جب ہم مکہ آئے تو کسی کہنے والے نے ان سے کہا کیا بے دین ہو گئے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام میں داخل ہو گیا ہوں، اور اللہ کی قسم یمامہ سے گندم کا ایک دانہ بھی تمہارے پاس نہیں پہنچے گا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دیں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں کہ جو سبق آموز ہیں، اور جن سے بات میں جو ہے وہ اپنی بات میں یا اپنا واقعہ سنانے کی بات میں وزن پیدا کیا جا سکتا ہے۔ تو کیا ضرورت ہے ایسے من گھڑت اور جھوٹے واقعات بنا کر تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منسوب کیے جائیں؟ تو اس لیے یہ واقعہ دین میں موجود نہیں ہے۔ اگر کسی بھائی کو ملتا ہے تو وہ ضرور پیش کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کی سمجھ دے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔